اور معراج دی رات رب بولا رکے جبریل سدراتے معراج دی رات رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب بنو آنکھوں میرے محبوب بنو آنکھوں او بن پوچھے گزر آوے میرے محبوب بنو آنکھوں او بن پوچھے گزر آوے۔ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا گزشتہ جمعۃ المبارک پر جو آخری بات میں نے آپ کے سامنے کی تھی وہ یہی تھی کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ایاں ہمانا اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا یہ راز تھا پتہ چل جائے کہ کون اول ہے اور کون آخر ہے۔ فرمایا دست پستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے، علم بھی بڑا تھا، فضل بھی بڑا تھا، نبوت بھی ملی تھی، رسالت کے مقام پر فائز تھے، لیکن اقصیٰ کے اندر آنے والوں سنو سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، مت کسی خیال میں رہنا۔ فرمایا سن لو ہم نے امام الانبیاء کو سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اس لیے کہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا ہے، اور اللہ نے یہ مقام اور منصب امام الانبیاء کو عطا فرمایا ہے۔ ذاتی اعتبار سے نہیں بلکہ اللہ نے یہ مقام اور قوت اور طاقت عطا فرمائی جس کی بنیاد پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہوا۔ سفر کس نے کروایا؟ کون تھی وہ ذات جس نے اس سفر کو شروع کروایا؟ تو قرآن بولے گا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اچھا کیا کس نے؟ فرمایا عبد ہی، اپنے بندے خاص کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، اور یہ باتیں انشاءاللہ آگے جا کر ٹائم کا تقاضا اگر آج ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد، چونکہ 27 کی رات ہے، انشاءاللہ نماز عشاء کے فوراً بعد، اور جو باتیں آج رہ جائیں گی انشاءاللہ کل کی بابرکت رات میں انشاءاللہ برکتیں لیں گے۔ تو معراج کی رات جب کعبہ قوسین اور ادنا کے مقام پر پہنچے تو رب نے فرمایا اے محبوب بتائیے میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ ہوتا ہے نا کوئی یار بیلی قریبی انسان کا، کوئی جس سے انسان کا حد سے زیادہ پیار ہو تو بندہ کبھی محبت اور پیار میں آ کر کہتا ہے یار بتانا تمہیں کس نام سے پکاروں؟ لوگ تو جو پکارتے ہیں سو وہ کہتے ہیں، لیکن تو مجھے بتا میں تمہیں کس نام سے پکاروں؟ تو میرے محبوب رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ تو مجھے اپنا بندہ کہے۔ سفر کروانے والا سبحان پاک ہے، لا ریب ہے، بغیر کسی شک اور شبے کے، مگر کسی نے رکھا دار ایمان سے جائے گا۔ کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو۔ اچھا کیا کہاں سے؟ فرمایا کہ مسجد حرام سے۔ کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، جس نے اپنے بندہ خاص کو جو ہے وہ سفر کروایا، سیر کروائی۔ کہاں سے کہاں تک؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ وجہ اور جو ہے وہ ریزن کیا تھی؟ یہ انتہائی اہم جو ہے وہ سوال ہے یا انتہائی اہم حکمت ہے، وہ یہ تھا کہ محبوب دنیا والوں کو بتانا ہے میں نے تجھے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تجھے اپنے جمال جہاں آرا کا دیدار کروانا ہے اور وہ بلندیاں عطا فرمانی ہے جس کا جو ہے وہ انسان گمان سوچ اور خیال نہیں کر سکتا۔ اب اس سے آگے جو سفر معراج شروع ہو رہا ہے جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات ہیں۔ حضور کون ہیں؟ جانے کائنات ہیں۔ میرے محبوب آسمانوں کی طرف چلے، اللہ نے کائنات کا نظام جو ہے وہ بالکل روک دیا، اس لیے جب واپس آئے تو بستر گرم تھا، پانی چل رہا تھا، وجہ یہی تھی کہ جانے کائنات تھے۔ اور جب فرشتے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معراج کی رات عرض کرتے مولا اس کے بارے میں تو نے ہمیں حکم فرمایا کہ میرے محبوب پر درود پڑھو، مولا تیرے محبوب پر درود پڑھ رہے، عرصہ گزر گیا ہے، لیکن یا اللہ آج وہ تیرا محبوب آسمانوں پہ آ رہا ہے،
یا اللہ ہمیں بھی اس کا دیدار عطا فرمائے گا، کیا ہم بھی ان کے جلوے دیکھیں گے؟ تو آپ ذرا تصور کی دنیا میں جائیے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ سے یہ سارے جو ہے وہ برکتیں لے کر جب آسمانوں کی طرف اٹھنے لگے، کیونکہ کائنات کی جان ہے اس لیے جان نکال دی کائنات کی، تو اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا اگلا جو حصہ تھا، فرمایا اے فرشتوں، جہاں جہاں بھی کوئی فرشتہ تھا فرمایا سارے سدرۃ المنتہا پہ جمع ہو جاؤ، کیونکہ میرے محبوب کا یہیں سے گزر ہوگا، اور پھر تم نے چہرے والضحیٰ کو دیکھنا ہے۔ اب ذرا تصور کی دنیا میں لے آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر معراج کے دوسرے حصے میں جبریل کی معیت ہے، اور براق وہ بجلی کا ہیڈ پاور، وہ جو ہے وہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہیں قدم جاتا ہے، اتنا پاورفل جانور ساتھ ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور اب جو ہے وہ آسمانوں کی طرف، اور لکھنے والوں نے لکھا پہلے آسمان کا فاصلہ زمین سے 500 سال کا ہے۔ یہ 500 سال کا فاصلہ رات کے ایک چھوٹے سے لمحے کے اندر جب براق نے طے کیا پہلے آسمان پر، اب ذرا تصور کیجیے، آسمانوں پر سب کو پتا ہے کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، امام الانبیاء، اور ہر آسمان کا جو ہے وہ تالا ہے، دروازہ ہے، ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس آسمان کے معاملات کو دیکھتا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی سے اجازت لے کر نہیں آئے چونکہ یہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ لیکن آج کی رات بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کی طرف اٹھے، توجہ ہے ذرا، سمجھ بھی آ رہی ہے بات کی، جب امام الانبیاء آسمان کی طرف اٹھے، جب پہلے آسمان کے قریب پہنچے تو آسمان کے دروازے کو کھٹکایا گیا۔ پہلا آسمان وہ ہے جہاں اللہ کے پیارے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، باپ ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھی ناز کرتے ہیں کہ امام الانبیاء میری اولاد میں سے۔ دوستان عزیز، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پہلے آسمان کے قریب پہنچے، اب دروازہ کھٹکایا گیا، اور دروازہ کھٹکایا جب تو آگے سے آواز آئی، کون؟ حالانکہ پتہ تھا آسمان والوں کو کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، پھر یہ پوچھنا کیوں تھا؟ فرمایا کہ میں جبرائیل۔ فرمایا ساتھ کون ہے؟ فرشتے بتائیے، پہلے سوال تو کبھی نہیں کیا کہ تو کون ہے اور ساتھ کون ہے، پتا تھا کہ وہ بھی جانتا تھا کہ آنے والا آ گیا ہے۔ فرمایا کہ ساتھ کون ہے؟ نال کینوں لے کے آئے ہو؟ فرمایا کہ اے تے زمین و آسمان دا سردار ہے، جنہوں دنیا کہندی ہے بولو محمد۔ اللہ نے اپنے محبوب دا نام کیڈا سونا رکھا ہے، کوئی نہ جے چمے نا تے اے لب 2 دفعہ میرے محبوب دا نام ضرور چم لئی دے دے۔ فرمایا محمد، جب اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا نا کہ فرشتے دے الفاظ سنو ذرا، فرمایا کہ ہاں بے شک اے تے اوہی نے جیدے صدقے آسمانہ نو عزت عطا کی دی جائے گی۔ اور دوستان نے قدر آسمانہ والا فرشتہ اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر نے جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اس میں گرامی سنیا، دروازہ کھولیا تے کھول کے کہنے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ اے ساریاں تو پہلے آن والے تواڈے دے سلام، اے ساریاں تو آخر بھی آن والے تواڈے دے سلام۔ اے او ہستی جدے صدقے اللہ گناہگاراں دے گناہاں نو معاف فرمائے گا، جلدی آؤ تواڈے دے سلام۔ آسمان دے فرشتیاں نے تے حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا استقبال اس انداز نال کیتا۔ فرمایا امام الانبیاء وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ فرمایا آدم علیہ السلام یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اے دنیا والوں سنو، میں آدم پہلا ہو کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ ساڈا نبی امام الانبیاء پہلا ہی ہے تے آخر ہی ہے، اللہ نے انہوں مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، معاملات پر بات چیت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی۔ جاتے ہوئے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے جانے لگے، آدم علیہ السلام نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تم ہو تو میری اولاد میں سے، لیکن مقام ظاہر سی بات ہے تمہارا بڑا ہے۔ حضرت آدم نے دعائیں دی اور دعائیں لیتے ہوئے محبوب نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع کیا۔ دوسرا آسمان
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اے آپس دے اندر خالہ زاد بھائی نے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے آپس دے اندر یعنی خالہ دے پتر نے دونوں، اے دونوں نبی دوسرے آسمان دے موجود ہیں۔ میں آگے جا کے عرض کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حوالے قرآن نے کی آکھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بلس انداز سے کیا ہے۔ تیسرے آسمان دے پہنچے، حسن دے شہنشاہ، جنہ بھی کائنات دا حسن سینا او دے وچ ادھا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تیسرے آسمان تے او حسن دے شہزادے حضرت یوسف علیہ السلام موجود نے۔ میں نے ایک سرائکی دا شعر یاد آ گیا ہے، اگر جے تو زبان لکھو تو پھر میں سناواں گا۔ ہے تے سرائکی زبان لیکن میرا یقین ہے کہ حضور دا چونکہ تذکرہ ہے تو سمجھ لازمی آئے گا۔ اس واسطے سرائکی والا کہتا ہے کہ معراج دی رات نو اقصا وچ، معراج دی رات نو اقصا وچ تے بن جڑ کے یوسف آ بیٹھے، دے کنگھی بنگرے والا کو او اکھدار کجل دی پا بیٹھے، تے او سمجھیا ہے آیا مصر بیٹھا، تے ہن مصری ہاتھ کٹوا بیٹھے، جنا ظفر نبی سنے چھلک دکھائی، ود موہ وچ انگلیاں پا، حسن دے شہزادے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسن دے شہزادے تیسرے آسمان تے ملاقات ہوئی، محبت ہوئی، لیکن یوسف علیہ السلام بھی جان گئے۔ اور یاد رکھنا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب مواہب الدنیا نے لکھا، دیگر محدثین نے لکھا کہ حضور علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے اللہ نے اپنے محبوب پر 70,000 پردے رکھ کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ کہ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے جو ہے وہ تمام مقامات آپ کے حسن کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرتا، اور میرے محبوب کا نام کسی ہڈی پر لیا جاتا، اللہ اس ہڈی کے اندر جان پیدا کر دیتا۔ 70,000 پردے تھے میرے محبوب کے حسن پر۔ چوتھا آسمان حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام موجود نہیں۔ حسن دے شہزادے یوسف علیہ السلام میں ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام انہوں اللہ رب العزت نے آسمان تے اٹھایا، باقی سارے انبیاء بعد از وصال پہنچے، لیکن دو نبی ایسے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب ادریس علیہ السلام، انہوں آسمان تے اٹھایا گیا۔ اور جناب والا پنجویں آسمان تے پہنچے حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بھائی نے۔ چھٹے آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے بار بار دعا کرتے سن، مولا مینوں اپنا دیدار عطا فرما، رب ارنی انظر الیک، بار بار دعا کرتے ہیں۔ ستویں آسمان تے جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام موجود نے۔ انہاں سارے نال جدوں ملاقات ہوئی، محبت بھری گفتگو ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی انداز نال آپ دا جناب والا جدوں تعارف ہویا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال، ایک روایت دے اندر کہ آپ 7ویں آسمان تے، اور چونکہ 7ویں آسمان دے نال ہی بیت المعمور، اور بیت المعمور سیدھا بالکل کعبہ شریف جتھے ہے نا کعبہ شریف، یہ بلڈنگ دے بالکل سیدھا آسمانہ دے اتے، یعنی 7 آسمانہ تو بعد بیت المعمور ہی۔ اچھا اگلی گل سنو ذرا، اے او بابرکت گھر ہے، یعنی زمین تے بیت اللہ اور آسمان تے بیت المعمور، اے او بابرکت گھر ہے جتھے ایک وقت دے اندر 70,000 فرشتے اس بیت المعمور دا طواف کر دے۔ یاد رکھنا جڑا فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور دے اندر داخل ہو کے طواف کر لیندا ہے، پھر قیامت تک موقع نہیں لبنا، قیامت تک او دی نمبر تے واری نہیں آئے گی۔ اے سارے فرشتے نو جناب والا سدرہ تے بلایا گیا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھے نے، بال تھوڑے سفید نے تے تھوڑے کالے نے۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے اپنے بیٹے کا استقبال کر دے۔ دوستان عزیز قدر، حضور علیہ السلام کے معراج یہ انسانی سمجھ اور عقل کے اندر آنے والی بات نہیں ہے، یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا جتھے بڑے بڑے نبی دعا کر دے رہے، لیکن اللہ نے منصب اور مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ ہن ذرا تصور دی دنیا دے وچ آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایتھے جناب والا میں روک کے تاکہ میں دس دیاں تانوں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ معراج تھا پورے ہوش و حواس کے اندر، یعنی ہوش بھی قائم تھا، حواس بھی قائم تھے، اور اس حالت کے اندر میرے محبوب نے جاگتی آنکھ کے ساتھ باقاعدہ جسم کے ساتھ پورے ہوش و حواس میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کے جلووں کو دیکھا ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، جب آواز کیا آتی ہے لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا کہ موسیٰ اس لیے کہ تو جلووں کو پہچان نہیں پائے گا، یعنی یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، فرمایا طاقت جو ہے وہ جواب دے جائے گی۔ اب تھوڑا سا تصور کی دنیا کے اندر قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، ہم نے انسان کو بڑا ضعیف بنایا ہے، ہم نے انسان کو بڑا نرم بنایا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈر جاتا ہے، اچانک اندھیرا ہو بندہ کمرے کے اندر داخل ہو، اچانک سے کوئی سامنے آج بندہ ڈر جاتا ہے، بڑا ضعیف ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں بندہ جی کاملہ دے نال لگ جائے نا، یہ ضعیف بندہ ہی پھر کامل بن جاتا ہے، پھر ضعیف بندہ کون بن جاتا ہے؟ کامل بن جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے اس کامل کی ایک چھوٹی سی جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پر دیکھ رہے ہیں، توجہ ہے ذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے پیارے ربا میں تینوں دیکھنا چاہنا، تیرا دیدار کرنا چاہنا۔ اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب کے اندر اور اپنی جناب والا زندگی کے اندر فرماتے ہیں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور دے گیا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر انور دے جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی دے۔ بایزید بستامی جیسا ہزاروں جناب والا محبت والیاں دا امام کہندا ہے، میں جدوں نفل پڑھ کے بیٹھا اچانک مراقبے دی حالت کے اندر میرے کنا وچ آواز آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر دی تنہائیاں دے اندر ہن بھی دعا کر رہے سن، مولا مینوں اپنا دیدار عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، آواز آتی ہے لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ فرمایا اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے گا، تیری طاقت نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے اسی جناب والا اپنا تجلی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا۔ فرمایا اتنا ضرور کریں گے اسنا جناب والا اپنی تجلی کوہ دور دے رکھاں گے، اگر دور برداشت کر سکا، اگر جناب والا پہاڑ نے برداشت کر لیا، کیونکہ پہاڑ بڑا سخت، بڑا جناب والا جسم دے اعتبار نال، وزن دے اعتبار نال، اگر پہاڑ برقرار رہا، اگر تسی برداشت کر لیا، لیکن تو برداشت کوئی نہیں کرنا۔ رب دا قرآن کہندا ہے جدو تجلی رب تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا۔ فرمایا جدو پہاڑ تے رکھا، پہاڑ جناب والا ریزہ ریزہ ہو گیا، بالکل قطرہ قطرہ دے اندر تبدیل ہو گیا، تے دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، پتہ چلا رب تبارک و تعالیٰ دے بندے ضعیف نے، کیونکہ انسان کو کمزور بھی پیدا کیتا گیا ہے، لیکن جتھے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تیری عظمت تو قربان جاواں، آپ بھی ہوش ہوئے نے لیکن آپ دا جسم سلامت ہے۔ اور میں انسان بڑا کمزور، انسان بالکل کمزور پیدا کیتا گیا ہے، لیکن اگر یہ انسان رب دے پیارے نہ لو لائے پھر انسان پہاڑ تو بھی زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ میں قرآن دی آیت پڑھیے، کیونکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن واہ موسیٰ تیری عظمت تو قربان جمع، صرف بھی ہوش ہوئے نے لیکن آپ دا جسم سلامت ہے۔ اگر تجلی نو نہ دیکھ دے تو پھر بیہوش کس طرح ہوں دے؟ حضرت موسیٰ نے ویکھیا ہے تجلی نو لیکن تجلی ویکھ کے برداشت نہ کر سکے۔ آؤ دوستان نے جی قدر یہ رب تبارک و تعالیٰ دی محبت دے اندر اطاعت دے اندر آ جاتا ہے۔ پھر حضرت عارفان دے سلطان حضرت سقی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ آپ بڑی محبت والی گل فرماتے ہیں، یہ شعر بڑا واضح بڑا مشہور شعر ہے، تسی سنیا ہے، لیکن اس زمان دے اندر سنو اور ذرا تصور دی دنیا دے اندر جاؤ۔ رب تبارک و تعالیٰ دے
پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام دی عظمت دا حال دیکھو کہ رب دی تجلی نو ویکھے آئے ایک سائیڈ تے پہاڑ ریزا ریزا ہو رہے آئے لیکن موسیٰ علیہ السلام تیری عظمت تو قربان جاواں اس رب دا نام لین والا ہے کہ رب دی تجلی دیکھ کے جتے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے موسیٰ علیہ السلام صرف بے ہوش میں پتہ چلا جلا کامل بن جاندا ہے اللہ انہاں دے جسماں نو دوام عطا کر دیندا ہے عارفاں دے سلطان کہندے دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے اور 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگوں تانے اور جوئی دل دا محرم سوئی عارفاں دے سلطان گویا دس رہے نے فرمایا کہ اوہی دل دا محرم بندا ہے جڑا رب دی بارگاہ دے اندر جھک جاندا ہے جوئی دل دا محرم سوئی تے اوہی رب پچھاڑے یعنی اس مقام تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بیان کیا گیا ہے جہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا کہ آپ فقط بے ہوش ہوئے آپ کا جسم سلامت ہے پتہ چلا بندہ پہاڑاں نالوں بھی سخت ہو سکتا ہے اس واسطے مولانا روم فرماندے نے کہ اگر بندہ مومن دے دل دے اندر نظر کیتی جائے یعنی گر عارفاں دے سلطان نے فرمائیے فرمایا بندہ مومن کے تگڑا بن جائے رب دے نال لوگ پکی لگ جائے پھر مولانا روم کہندے نے ساتھی شیرازی فرماندے نے تے بایزید بستامی فرماندے نے فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان بندہ مومن دے دل دے ایک چھوٹے جے کونے دے اندر ہوتے ہیں ہلکے جے جناب والا کونے دے اندر پے ہوں گے وجہ کی ہے وجہ ہے کہ جنہیں رب نو پہچانا چونکہ ایک لمبا موضوع ہے اور پھر میں مختصر بات کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ نے اٹھایا لیکن محبوب علیہ السلام تمہارے مرتبے جدا ہیں اس لیے کہ ہم نے معراج کی رات آپ کو اپنا دیدار عطا فرمایا رب دا قرآن اعلان فرما رہے فرمائے اسی اپنے نبیاں نو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمائے آؤ حضرت ادریس علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن اعلان فرما دے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا انہوں ذرا تصور کرنا فرمایا وَاذْكُرْ سونا محبوب یاد کرو سونا محبوب اچھا یاد کیوں کروایا جاندہ ہے جڑا بندہ کسی جگہ تے موجود ہو مثال دے طور تے میں کہاں بھی پچھلے جمعۃ المبارک تے میں جڑی تقریر کیتی ہے بیان کیتا ہے خطبہ دیتا ہے او دے اندر میں معراج شریف دا واقعہ بیان کیتا ہے تے حضور دے مسجد اقصی دی امامت بیان کیتی ہے ہن جناب والا صوفی صاحب کو کوئی بندہ پوچھے تے صوفی قدیر صاحب کہن گے ہاں بھائی واقعی بیلیا میں بھی پچھلے جمعے موجود سا ایدا مطلب ہے صوفی صاحب نو یاد ہے اس گل دا پتہ چلا جڑا بندہ موقع دے موجود ہوئے انہوں یاد کرایا جاندہ ہے اس وقت فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ سونے محبوب یاد کر جدو اسی ادریس نو سچا نبی بنائے مطلب دور ادریس دا اللہ دے محبوب ویکھ رہے ہیں اللہ دے محبوب موجود نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا ورافعکا محبوب یاد کرو اس وقت نو جدو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اٹھایا تے اٹھا کے قدر و منزلت عطا فرمائی اور حضرت ادریس نو بھی اٹھایا عیسیٰ علیہ السلام نو بھی اٹھا کے آسمانہ تے بٹھایا دنیا والے نو دسا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا کہ اسی جناب والا ادریس نبی نو چوتھے آسمان تے بٹھایا تے مقام قرب عطا کیتا پتہ چلا اللہ نے حضرت ادریس کا مقام دس دیتا کہ اتنا مقام کہ آسمانہ تے بٹھایا لیکن جب دوباری آمنہ دے لال دی آئی فرمایا محبوب سبحان الذی اسرا
فرمایا اتھے مقام ہے، فرمایا تواڈی شان کہ تسی اٹھو تے رب دے کلمے دے اندر سیر کر کے آ جاؤ۔ میں تواڈے سیر دا عالم ہے کہ رب تبارک و تعالی کائنات دے ذرے ذرے نو گواہ بنا کے کہنا چاہتا ہے محبوب تواڈا مقام اے نہیں کہ آسماناں تے اٹھائے، اور میں تواڈے سیر دا حال ہے اگر تسی جاؤ تے رب دے جلوے دے اندر سر دی اکھاں نال دیدار کر کے آ جاؤ۔ اے امام الانبیاء کا مقام اور مرتبہ ہے جہاں انسان کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جائے، ما کذب الفؤاد ما رأى، اور پھر او سونا مقام سی۔ اسی کتے چلے جاویے نا کوئی بڑی جناب والا ریسٹورینٹ تے کسے بڑی جگہ تے بڑا مقام ہوئے کسے بندے نو ملن تے بندہ کوئی بڑے جناب والا عہدے تے ہوئے، اسی تو جاواں گے توجہ ہے ذرا، جس طرح جا کے انہوں ویکھاں گے اور دے پیچھے جناب والا کمرے نو ویکھاں گے، اگر جو پینٹ لگی ہے تو ایک دفعہ بندہ نظر کرے گا اس بندے کی طرف، نال ہی ہلکی کمرے کی طرف جائے گی۔ اچھا اندر اگر فرنیچر موجود ہے تو بندہ فرنیچر نو ویکھے گا، دل دے اندر خیال آئے گا اچھا اتنا اعلیٰ فرنیچر، اچھا یہ بات بندہ ایک نظر ادھر ہوگی ایک ادھر دائیں بائیں، توجہ ہے ذرا۔ رب دا قرآن کہتے ہیں ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا جب میرا محبوب میرے جلووں میں آیا، فرمایا کہ مقام یہ تھا کہ میرے محبوب کی نظر نے صرف مجھے دیکھا، نہ نظر آگے بڑھی نہ پیچھے ہٹی، بس مجھ پر رہ گئی۔ یہ مقام محبت تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ دے محبوب اتھے دیکھو موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی انسان وہ بھی بشر، لیکن حال یہ تھا کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ادھر امام الانبیاء رات کا عالم ہے، جسم سلامت ہے، ہوش سلامت ہے، حواس سلامت ہے، اور اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ رب کو اور صرف رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میرے محبوب دی نظر دائیں بائیں بھی نہیں ہوئی، بس اگے بھی نہیں بدھی، لیکن یہ بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات حضور علیہ السلام اوپر جا رہے تھے، فرمایا جب اوپر بڑھنا تھا ایسے عالم کے اندر، جب وہ سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں نے دیکھ لیا، اور وہاں جب انتہا ہو گئی آگے جب اٹھنے لگے، رف رف نامی ایک پرندہ تھا، بعض علماء نے اس کو تخت لکھا ہے، سبز رنگ کا تخت تھا جس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اب یاد رکھیے علماء نے لکھا ہے کہ یہاں تو آسمان تھے، آسمان سے آگے ایک ایک مکان تھا، وہی لا مکان کے مقیم ہوئے۔ فرمایا جتھے مکان کوئی نہیں، ہوا کوئی نہیں، آکسیجن کوئی نہیں، کوئی کاربن ڈائی آکسائڈ ختم ہو جاندی ہے، فرمایا اتھے میرا محبوب آیا ہے۔ اس واسطے کہ ایک دفعہ میرا محبوب آسمانیہ تو زمین تے آیا، ایک دفعہ زمین تو آسمان تے، یہی فرق بتانا تھا کہ محبوب جب آسمانوں سے زمین پر آئے اس وقت نور تھے، اور نور بشر کے اندر تبدیل ہو کے آیا، تے رات معراج دی حضور نے ایک بار پھر بشر دا چولا سدرۃ المنتہا تے اتاریا، تے نور دے لباس دے اندر رب دے جلوہ دے اندر پہنچا۔ ایک مقام کے اندر علماء فرماتے 70,000 سال کا فاصلہ تھا، ایک مکان کے درمیان 70,000 سال کا، اور ہر مکان جو ہے وہ لاکھوں سالوں پر محیط تھا۔ اتنا بڑا سفر میں ایسے عالم کے اندر حضور علیہ السلام کے دل مبارک پر۔ اچھا میں مثال دے کے سمجھانا ہے گل، علماء فرماتے ہیں کہ بندہ کسی پریشانی والی جگہ تے جنگل دے اندر ہوئے، اچانک جناب والا بندے نو ڈر ہوئے، ادھر ویکھے ادھر بالکل اندھیرا ہے، تے اچانک ہی بندے دے کانی چ آواز آئے، تے بندے نو لگے کہ شاید کانی جڑی آواز آئی ہے نا وہ آواز ساڈے پڑوسی دی ہے، ساڈے تھوڑا بولو گل اتنے ختم کرنے لگے، ساڈے جناب والا ہمسائے دیے، تے اگے جناب والا بندے نو تھوڑی تسلی ہوئے گی، بندہ کہے گا یار ہاں واقعہ پڑوسی آ گئی ہے، فلاں دی آواز ہے، بندہ اتنے تسلی چاہتے کہ ٹھیک ہے ہن پریشانی کوئی نہیں، بندہ اپنا مل گیا۔ تھوڑی دیر گزرے تے بندے نو جو آواز آئے نا وہ کسی رشتے دار دی آواز ہوئی، تے چاچے مامے تائے تے پتر دی آواز ہوئے، تے بندہ ہور تسلی جائے گا۔ اچھا تھوڑی ہور گل آسان کریے، جی اتھے انسان دے سب تو زیادہ پیارے بندے دی آواز ہوئی، جی انسان دا محبوب آواز دوے، ایسے عالم دے اندر کی ہوئے گا؟ تو سانے ذکر ایسے عالم دے اندر میرے محبوب فرمانے میں جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سال کا جو فاصلہ تھا وہ رف رف پر جو ہے وہ طے ہو رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ایسے عالم کے اندر جا رہا تھا، اب رب کی بارگاہ کا ادب بھی تھا، ڈر بھی تھا کہ رب کی بارگاہ میں کیسے جاؤں گا، کیسے بیٹھوں گا، ظاہر سی بات ہے ادب بھی تھا، ڈر بھی تھا۔ ایسے عالم کے اندر آواز آئی کف یا محمد، سونیاں رکو نہ ذرا، سونیاں رکو نہ ذرا، اس تو گل اگے والی گل ہور مزے والی ہے۔ فرمایا کہ رکو نہ ذرا، فرمایا تواڈا رب تواڈے تے سلام پیا پڑھدا ہے، تواڈا رب تواڈے تے سلام پیا پڑھدا ہے۔ فرمایا جتنی بات کانوں میں آواز آئی نا، اس تو اگے والی گل بڑی چس والی ہے، تے ہو سکتا ہے تانوں سمجھ بھی آئے
فرمایا کہ جدو اینی آواز آئی نا تے جدو میں پہچانیا نا وہ آواز سونے صدیق اکبر دی سی تیرا یار غار سفر و حضر دے اندر ساتھ رہن والا تائیں کہ اسی جناب والا کہنے تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں مل کے پڑھ لو تاکہ گل بن جائے تیرا مقام یا نبی کوئی اور تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں اور تیری راہ گزر تک کوئی بھی جا سکا اور میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے حسن دے شہزادے بڑے عالی شان پیغمبر، لیکن سونیا ساڈا کی جائے کہ تیری راہ گزر تک کوئی